آج تک کسی ماں نے میرے جیسا جنگجو پیدا نہیں کیا۔ میں آج تک نہیں ہارا، میں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ کون مارہب کا مقابلہ کرے گا؟ میں مارہب ہوں، میرا مقابلہ کرنے والا زندہ نہیں بچے گا۔ وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے۔ میں اتنا مضبوط ہوں کہ لوہا بھی میرے ہاتھ میں پگھل جاتا ہے۔ ہر آنکھ میں سوال اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ کیا کوئی یہ جھنڈا لے گا؟ کون جیت سکتا ہے؟ یہی شخص ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، دیکھو وہ آیا۔ غزوہ خیبر کا میدان، جہاں فولاد سے مضبوط قلعے کھڑے تھے اور ان کے اندر سالہ سال جنگ کے ماہر نسل در نسل لڑنے والے جنگجو موجود تھے۔ مسلمان پوری قوت سے حملہ کر رہے تھے، مگر فتح ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر حملے کے بعد خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، چہرے گردآلود، آنکھوں میں تھکن، دلوں میں سوال کہ کیا آج فتح نہیں ہوگی۔ لشکر میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ مسلمان اپنی پوری طاقت کے باوجود دشمن کے دباؤ میں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ مارہب، وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے، کون جیت سکتا ہے؟ وہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ امید کمزور ہونے لگی تھی۔ مرہب صرف ایک انسان نہیں، وہ خوف کی پہچان بن چکا تھا۔ جب وہ میدان میں اترتا تو تلوار سے پہلے دل ٹوٹ جاتے، اس کا نام لیا جاتا تو پسینے چھوٹ جاتے۔ مائیں بچوں کو اس کے قصے سنا کر ڈراتیں، مجالس میں اس کی بہادری کے تذکرے ہوتے اور دشمن اسے ناقابل شکست مان چکے تھے۔ وہ اکیلا ایک لشکر تھا، مگر ہر رات وہی خواب دیکھتا تھا، جنگل سے نکلتا ہوا شیر جو اس پر جھپٹتا اور ایک وار میں اس کا غرور چیر دیتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، پسینہ پوچھتا اور اپنی ماں کی بات یاد کرتا۔ یاد رکھنا مرہب، کبھی حیدر سے مت لڑنا، وہ جنگل کا شیر ہے جو اپنا شکار زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں مرہب ہوں، شر صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ عربی میں شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی نا امیدی کے عین درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فتح اللہ اس کے ہاتھ پر عطا فرمائے گا۔ رات بھر سب سوچتے رہے کہ کون ہوگا وہ خوش نصیب۔ دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے، کون ہوگا جو اس لشکر کو شکست دے؟ جھنڈا کس کے ہاتھ آئے گا؟ کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ صبح ہوئی، نماز ادا کی گئی، دل دھڑک رہے تھے۔ پھر آواز آئی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی نبی کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور درد ختم ہو گیا۔ پھر جھنڈا عطا ہوا اور پورا لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ جب جھنڈا حضرت علی علیہ السلام نے تھاما تو وہ میدان خیبر میں اترے۔ ان کے ساتھ 6 اور ساتھی بھی تھے، مگر اصلی مقابلہ اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے ان کے مقابلے میں حارث آیا، جو مرہب کا بھائی تھا، بہت مضبوط اور خونخوار جنگجو۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ حساب تھا۔ سب سے پہلے حارث آیا، مرہب کا بھائی، بہت مضبوط اور خونخوار۔ کھالی گیا۔ میری طاقت کا اندازہ دیکھ۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں حارث کا کام تمام کر دیا۔
मरहब तक ये खबर पहुंची और वो हैरान रह गया। उसने पूछा, मेरे भाई हारिस को किसी ने मार दिया, वो भी अकेले, एक ही वार से, ये कैसे हो सकता है? वो गुरूर से ललकारता हुआ मैदान में आया। किले का दरवाजा खुला और मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही बाहर निकले। मरहब के हाथ में 2 तलवार और एक कुल्हाड़ी थी। जब वो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आए, खैबर के किले के सारे सिपाही मरहब के नारे लगा रहे थे। मारा? कौन है अली जिसने हारिस को मारने की जुर्रत की? सामने आए मेरे। तो तुम हो अली? तुम्हें मरहब से डर नहीं लगा? जरा ही सोचा कि मरहब खैबर में रहता है। मैं आज तक नहीं हारा। मैंने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जो मेरे सामने आइए तरख बन गए। मैं इतना मजबूत हूं कि लोहा भी मेरे हाथ में पिघल जाता है। खैबर मुझे जानता है। जंग में आग मेरी दहशत से ही लग जाती है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मरहब का चेहरा रंगत से उड़ गया और हक्का बक्का रह गया। याद रखना मरहब, कभी हैदर से मत लड़ना। वो जंगल का शेर है जो अपना शिकार जिंदा नहीं छोड़ता। मैं मरहब हूं। शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं। और मरहब ने पहली बार खौफ महसूस किया। मरहब बहादुर था, इसलिए पीछे नहीं हटा। उसने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 बार हमला किया, लेकिन हर दफा उनके हमले खाली गए। हजरत अली की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली। मरहब का गुस्सा तेज हो गया। आखिरकार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से एक ही जोरदार वार में मरहब को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तलवार उसके सर से गुजरी और दोनों हिस्सों के बीच से निकलकर जमीन पर गिर गई। सारे सिपाही हैरान रह गए और मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए। किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बीच से उठाकर जमीन पर रख दिया। सिर्फ 2000 मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद से खैबर का किला फतह हो गया। खैबर का किला फतह हुआ सिर्फ कुछ मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद से।